ٹائم میں بھی قلم کا تذکرہ، قلم دو، قلم دو، میں تمہیں لکھ کر دوں۔ اگر تو نے علم نہیں دیا تھا ہم قلم کیسے دے دیں گے؟ ہم جیسا شتر کینہ کون ہے؟ اونٹ کا اتنا گوشت کھایا ہے کہ سارا کینہ ہی ہمارے اندر ہے۔ آپ اونٹ پہ ہنس پڑے ہیں، 40ویں دن خیبر میں علی نہ آتا، انہوں نے گدھے کھا جاتے تھے۔ اس لیے سامعین گرامی ضرورت ہے کہ دین اسلام کی خاطر حقائق کو تلاش کیا جائے۔ عاشق دودھ کی نہریں کھود دیتے ہیں، یہ کیسے عاشق ہیں جو عزت مصطفیٰ کے لیے 4 کتابوں کے برق نہیں لگتے؟ دعوت فکر دیتا ہوں، وہ اسی دین کو بچانے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ حسین کی ماں آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، کسی غم میں نہ رو سوائے غم حسین کے۔ ذاکرین کے اصول کے مطابق ان دنوں میں غریب کا سفر پڑھا جاتا ہے۔ حسین نے وطن چھوڑا نہیں، حسین سے وطن چھڑایا گیا۔ 30 لوگ زہر لے کر مدینے میں آ چکے تھے، زہر دے دو، حسن کی طرح راستے سے ہٹا دو۔ بہن کے مشورے سے غریب نے سامان سفر باندھ لیا۔ پہلے رسول کے روضے پہ گیا۔ میں پچھلے سال بھی یہ فکرہ کہتا تھا، 4 محرم میں نیاز بیگ میں پڑھ رہا ہوں۔ ہر سال میں نے یہ فکرہ کہا ہے کہ میں اس بات کا دعوے دار نہیں ہوں کہ میں آپ کو رلا سکوں گا، اس بات کا میں ذمہ دار ہوں کہ میں مقتل پڑھوں گا آپ کی خدمت، ذمہ داری سے روایات پڑھوں گا، اور جتنا آپ رو پڑے ہیں یہ میرا حصہ میری اوقات سے زیادہ ہے۔ آپ پورا دن بڑے عظیم ذاکرین کے مصائب سنتے ہیں، میں بڑے مختصراً آپ کی خدمت میں چند جملے غریب کے گھر کی کہانی کے عرض کروں گا، جو میرا حصہ ہوگا وہ بھی عطا فرما دے۔ جب چلنے لگے تھے مدینے سے، اس وقت نانے کی قبر پر بھائی آیا تھا، بہن نہیں آ سکی۔ جب واپس آئیں گے پھر بھائی نہیں آ سکے گا، پھر بہن آئے گی۔ مجاور قبر نبی، اس نے قبر چوم کے ایک فکرہ کہا، جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اب نہ مدینے میں آئے گا۔ نانا میں چراغ جلانے نہ آ سکوں تو مجھے معاف کر دینا، تیری امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی۔ یہاں سے حسین ابن علی ماں کی قبر پہ چلے، اور مقتل کا فکرہ ہے، جب نانے کی قبر پہ جا رہا تھا تو کوہ وقار بن کے جا رہا تھا، سنجیدگی اور متانت کا پہاڑ بن کر چھوٹے چھوٹے قدم۔ امامت کی شان یہی ہے، لیکن جب ماں کی قبر پہ گیا تو جیسے بچہ اپنی ماں کی گود میں جانے کے لیے طرف آ، جاتے ہی اپنے آپ کو اماں کی قبر پہ گرایا اور رو کے جو فکرہ کہا، شبیر انیس لکھتے ہیں، رو کے فرماتے تم بھی لہو میں اپنا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسل۔ سامان سفر تیار ہونے لگا، کالے رنگ کے پردے
کی کناتیں لگائی گئی. کئی مرتبہ مدینے کے ارد گرد ابو الفضل العباس گھوڑے پہ بیٹھ کے الحجاب کے نعرے لگاتا رہا. اب سننا روایت عباس کی ماں فرماتی ہے ہر بیوی کو اس کے قریبی نے سوار کر رکھا. جو جس کا لگتا تھا وہ اس بیوی کا دامن پکڑ کر کے اسے اونٹ پر بٹھا دیا. آخر میں ملکہ امکان کی سواری آئی. اپنے وقت کی زہرا چلنے لگی. یہ تو جب 12واں امام آئے تو میر صاحب اور سے ہم پوچھیں گے کہ زینب عالیہ کا منصب کیا تھا. امام جس کے دربان بن کے دروازے پر کھڑے رہے وہ زینب عالیہ کس منصب کی مالک تھی. اب رونا آئے تو ہائے کر دینا لیکن جھولیاں پھیلا دو. بھی فاطمہ زہرا تمہاری دعاؤں کو قبول کرے. غازی عباس کے علم کے سائے میں رہو. حسین کی ماں ہر عزادار کو سلامت رکھے. اس طرح سے اونٹ دروازے پر بٹھایا گیا. حسین ابن علی کئی مرتبہ اندر آئے کئی مرتبہ باہر آئے. عباس نے اشارہ کیا حسین نے حکم دیا. زینب عالیہ نے پہلا قدم رکھا. ادھر علی کی بیٹی محمل کے قریب آئی. دیکھنا میری طرف. عباس اونٹ کے پاس ایسے چھک گیا جیسے نمازی سجدے میں چھکتا ہے. آواز دے کے کہتے ہیں آقا زادی نوکر پہ پاؤں رکھ. نوکر پہ پاؤں رکھ کے اونٹ پہ سوار ہو. ادھر بی بی سوار ہونے لگی. سجاد نے دایا بازو پکڑا. قاسم حسن کی جگہ ادھر سے آ گیا. حسین نے محمل کا پردہ اٹھایا. علی اکبر نے یاسین کی تلاوت شروع کی. ادھر زینب عالیہ محمل میں آئی جس کا پتھر کا دل نہیں. دیکھنا میری طرف. بی بی زینب کا اونٹ اٹھا. پہلی دفعہ حسین دوڑ کے اپنے گھوڑے پہ بیٹھا. حسین بیٹھے تو غازی بیٹھا. غازی بیٹھے تو عابد بیٹھا. عابد بیٹھے تو اکبر گھوڑے پر. قاسم گھوڑے پر. ہر ہاشمی گھوڑے پہ بیٹھا. بی بی زینب کے اونٹ نے پہلا قدم اٹھایا. حسین کا گھوڑا دائیں آ گیا. غازی کا گھوڑا بائیں آ گیا. اکبر کا گھوڑا سامنے آ گیا. قاسم کا گھوڑا پیچھے آ گیا. مقتل کا فکرہ ہے 12 بنی ہاشم 6 آگے 6 پیچھے. 6 بی بی کے اونٹ کے دائیں بائیں. ساروں کا جملہ ایک تھا. ننگی تلواریں نکال کے تلواریں ہوا میں اٹھا کے بی بی زینب کے اونٹ کو خانہ کعبہ بنا کے طواف بھی کرتے جاتے تھے اور کہتے بھی جاتے تھے الحجاب الحجاب. اور دل کرے تو ماتم کر لینا. پردہ پردہ پردہ. یہ تھی 28 رجب اور وہ تھی 11 محرم. ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں سر پہ چادر نہ تھی. شمر کے ہاتھ میں تازیانہ تھا. علی کی بیٹی بے مکھنا